ڈھونے والی کہا ہے قرآن نے، وہ تم میں سے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جمانہ نے جنت بچے ہم میں سے ہیں۔ ومنکم صبیان النار، اور رسول اللہ نے جن کو جہنمی لڑکے کہا ہے وہ تم میں سے ہیں۔ لیس المومن کالمنافق، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے۔ لیس الطلیق کالمہاجر، آزاد کردہ غلام مہاجروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اب اسلام دو حصوں میں بٹ گیا، منہ سے ہم نکالیں یا نہ نکالیں، یہ تو ہماری شرافت ہے، یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم منہ سے نکالیں یا نہ نکالیں۔ مگر اسلام ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ نبی والا اسلام اور ہے، جھٹلانے والوں والا اسلام اور ہے۔ خدا کے شعر کا اسلام اور ہے، جھوٹے معاہدوں کے شعر کا اسلام اور ہے۔ سردار جمانہ نے جنت بچوں کا اسلام اور ہے، اور جہنمی لڑکوں کا اسلام اور ہے۔ جنت کی بیویوں کی سردار خاتون کا اسلام اور ہے، اور لکڑیاں ڈھونے والی کافر عورت کا اسلام اور ہے۔ مومن کا اسلام اور ہے، منافق کا اسلام اور ہے۔ آزاد کردہ غلاموں کا اسلام اور ہے، اور مہاجرین کا اسلام اور ہے۔ اب جب آپ دونوں اسلاموں کو کمپیئر کیجئے گا تو یقین مانیے آپ کہ دہشت گرد، ظالم، سوسائڈ بامبر، فسادی سب اسی اسلام میں ملیں گے، اس اسلام میں ایک نہ ملے گا۔ یہ اور یہ ہر سال محرم آن کے اس اسلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس میں نبی کے نماز سے آنسو بہائے جاتے ہیں، جس میں اس شہادت عظمیٰ کی یاد منائی جاتی ہے جس نے انسانی ذہن اور انسانی دل و دماغ کو اتنا جھنجھوڑ دیا کہ نسلیں گزر رہی ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے، لیکن غم حسین کا اثر اسی طریقے سے، بے کس کی مظلومی اسی طریقے سے ہے، اور ماتم حسین میں شرکت کرنے والے اسی جوش و خروش کے ساتھ اور اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ نصرت حسین میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں، کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے نصرت حسین میں اپنی جان دی۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت زہیر قین جو لشکر حسینی میں میمنے کے سردار تھے، رائٹ ونگ کے سردار تھے وہ، اور ظہر کی نماز کے وقت جنہوں نے سینے پر تیر روکے ہیں، یہ حج کر کے آ رہے تھے اور امام حسین کا قافلہ بھی جا رہا تھا۔ یہ دوسرے گروپ میں تھے، حسینی گروپ میں نہیں تھے۔ ایک منزل پر کسی کو بھیج کے یا بروایت جناب علی اکبر کو بھیج کے ان کو بلایا۔ جب حاضر خدمت ہوئے تو روایت میں امام ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے، 2 منٹ کوئی بات کی، معلوم نہیں کیا بات کی، لیکن وہاں سے پلٹے تو زہیر بدل چکے تھے۔ سر جھکائے ہوئے اپنے خیمے میں آئے، بیوی سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا اور جتنا مال تھا وہ سب بھی تمہیں دے دیا، اب تم جاؤ اور میرا انتظار نہ کرنا، میں نہیں آؤں گا پلٹ کے، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اس وقت مومنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اچھی بات کہہ رہے ہو، جب جنت کی طرف چلے تو مجھ کو چھوڑ کے چلے، تم بھی چلو، میں بھی آتی ہوں، تم باہر بیٹھنا، میں مخدرات عصمت کی خدمت کروں گی۔ میاں بیوی دونوں آئے، بیوی حرم کے اندر چلی گئیں، خدمت امام میں حاضر رہے، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا، زحمتیں جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے،
اور عزیزان گرامی 7ویں محرم سے بندش آب میں شریک رہے. سوچئے کیا وقت گزر گیا خدا کی قسم، جہاں کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ کیسے انسانیت دشمن تھے وہ لوگ، کہ جب حسین کے بچوں کو پانی بند ہوا تو روایت میں ہے کہ ظالم فرات کا پانی بڑے بڑے پیالوں میں بھرتے تھے اور دھوپ کے رخ پر اس کو لا کے آہستہ آہستہ زمین پر گراتے تھے. دھوپ کے رخ پر لا کے اس لیے گراتے تھے کہ دھوپ کی چمک پانی میں پیدا ہو سکے. اور ادھر بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پکار کہتے تھے حسین یہ پانی تم پر کھول دیں اگر بیعت یزید کو. عزیزان گرامی حسین تو بڑی چیز تھے، حسین کی اصحاب و انصار تو بڑی چیز تھے. بھلا ان سے معاذ اللہ بیعت کا تصور کس کے دماغ میں ہو سکتا ہے؟ میں مذہب بدل دوں اگر آپ ایک آواز بتا دیں مجھے کہ کسی بچے نے کہا مولا بہت پیاسے ہیں. بچے پیاس سے تڑپتے رہے، پیاس سے جانیں لبوں تک آتی نہیں، مگر کسی نے پانی کی طرف مڑ کے دیکھا نہیں. میر انیس کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان پیاسوں میں ایک ننھا پیاسا ایسا تھا کہ جو 3 دن سے گہوارے میں ہچکیاں لے رہا تھا. کیوں عزیزان گرامی آپ سوچئے اگر علی اصغر پیاس کی شدت سے خیمے میں شہید ہو جاتے تو یہ ظالم دنیا یہی کہتی کہ یزید کے لشکر والوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین کے خیمے میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی. حسین کو کہنا چاہیے تھا، ایسی بات تھوڑی ہے کہ بچے کو پانی نہ دیتے، بتانا تو چاہیے تھا. انہوں نے تو کسی سے بتایا ہی نہیں، بچہ خیمے میں پیاسا تڑپ کے مر گیا. اتمام حجت کے لیے بچے کو لائے. لوگ کہتے ہیں کیوں لائے؟ اسی لیے لائے کہ ظالم کی سنگ دلی معلوم ہو جائے کیا ہے. بچے کو ہاتھوں پر لائے، کہا اگر میں خطا وار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ تو بے خطا ہے، اس نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پانی دے دو، یہ تمہارے دل میں یہ خیال گزرے کہ میں اس کے بہانے لے کے خود پی لوں گا. میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، یہ بچہ میں تمہیں حوالے کر دوں گا. ایک آدمی آؤ مجھ سے بچے کو لے کے چلے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، لا کے مجھے واپس کر دو. روایت بتاتی ہے کہ بجائے اس کے کوئی آتا اور علی اصغر کو 2 بوند پانی پلا دیتا. ہرملا کی کمان کڑکی، 6 مہینے کے بچے کا نازک گلا نشانہ بنا. باپ کے ہاتھوں و بچے کے گلے پر تیر پڑا. بچے نے مسکرا کے حسین کو دیکھا. اللہ اکبر، یہ انسانیت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے، یہ شرافت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے. عجیب و غریب جملہ ہے تاریخ میں. عجیب جملہ یہ کہ ارشاد ہے کہ فتبسم الصبی ومات، بچہ مسکرایا اور مر گیا. یہ حسینی کا کلیجہ تھا جو بچے کو مسکراتے دیکھا، ننھے گلے سے تیر نکالا، چند قطرے خون کے ٹپکے چہرے اقدس پر ملے، کہا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے اسی طرح جاؤں گا. واہ حسینہ